ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تو پہلے تو میں گزارش کرنا ساری اپنی مسجد امام صاحب سے تشریف لے آئیں۔ اس کے علاوہ میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، اگر اور بھی ساڈے اس کے قریب کسی بھی مسجد کا امام بیٹھا ہے تو امام دی بڑی قدر و منزلت ہے۔ وہ اس علاقے کا سردار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس وقت بندہ تکبیر تحریمہ آکھ لیندہ نا، اللہ اکبر آکھ لیندہ، اس تو بعد ہر چیز اس تے حرام ہو گئی ہے۔ اس واسطے اس کو تکبیر تحریمہ آکھ لیندہ کہ وہ تکبیر اس تو بعد حلال چیزاں بھی اس واسطے حرام ہو گئی ہے۔ وہ ویک نہیں سکتا، پی کچھ نہیں سکتا، کھا کچھ نہیں سکتا۔ نماز ایک ایسی عبادت اور وہ نماز اسا امام دے سپرد کر دینے ہیں۔ امام کی نماز غلط، ساڑی غلط، امام کی نماز صحیح، ساڑی صحیح۔ تے اس امام کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ہمیشہ کوشش کی کرو کہ جدم کوئی توڑے علاقے محفل ہوئے نا، تے کوشش یہ کرو کہ اسے اپنے امام دی زیر صدارت محفل رکھو۔ یار اسا نماز نہ دے پیچھے پڑھ لینے ہیں، تے سنو ادب کر دیں کیوں تکلیف ہوئی؟ وہ توڑے واسطے سب تو بڑا پیر بھی ہے، وہ توڑے واسطے عالم بھی ہے، وہ توڑا سردار بھی ہے۔ وہ جتنی عزتاں اگر تسا دے سکتے ہو نا، اس امام واسطے۔ کیا بات ہے۔ اس واسطے میری گزارش کوشش کسی کرو کہ عمل میں رکھو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ بس میری گل بزرگاں تک پہنچنی چاہیے۔ یہ کو بالکل سامعین ذکر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آ گئے ہیں، کیونکہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر میں آنے کی تمہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ بہت سارے ہمارے دوست احباب جو فارغ ہوتے ہوئے بھی نہیں آ سکتے، آتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی،
یہ توجہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ محبتیں، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدگی کی وجہ سے ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور۔ اور اسی آیت کا دوسرا حصہ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن کتاب۔ علماء فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام کے نور سے مراد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ یہ میں سے یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے، پھر آگے کی بات آپ آسانی سے سمجھ سکیں۔ آج کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے وہ نور نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، یہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ اس سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے کوئی ایسی بحث مباحثہ نہ کریں، باقی ایک بات پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا فرمایا؟ وہ کہے گا میرا باپ میرا ذریعہ بنا، میرے باپ کی وجہ سے میں پیدا ہوا۔ بولا تیرا باپ کس سے پیدا ہوا؟ دادے کا پوچھے، یہاں تک یہ چلتے 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 یہ حضرت آدم علیہ السلام تک لے جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا، پانی، گارا، مٹی سے پیدا کیا۔ آپ پوچھیں کہ وہ ہوا کو کس نے پیدا کیا؟ ہوا کیسے پیدا ہوئی؟ پانی کیسے پیدا ہوا؟ تو آخر اس کو مجبوراً کہنا پڑے گا کہ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی صفات سے پیدا کیا، پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی صفات سے پیدا کیا، یہ ساری مٹی اللہ تعالیٰ کے نور کی صفات سے پیدا ہوئی۔ تو آپ کہہ دینا کہ جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی صفات سے پیدا ہوا تو سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور کی ذات سے پیدا فرمایا۔ اور پھر دوسری بات، ایک تو ہمارا صرف کام یہ نہیں کہ ہم ایک بحث کریں، اور اچھا ایک اسی میں اور آپ ایک بتاتا چلوں، شاہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہے، اور آج ہی میں مسئلہ تھوڑا سا حل کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے نقیب دوست نعت خان کیا کہتے ہیں، وہ جی نعرہ حیدری لگانا ہے، دیکھنا کہ ہاتھ کون اوپر کرتا ہے، کہ کس کے چہرے پر ایسے بال پڑتے ہیں، کون ہاتھ نیچے رکھ کے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض تو ایسی بےہودہ باتیں کر جاتے ہیں، بولا جی اس کے حلالی حرامی کا پتہ کیا کیا، میں تو اس کو بکواس کہوں گا، عجیب باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ہماری محفلے میں بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کو آپ کیا سبق سکھا رہے ہیں اس پکیزہ محفل میں آپ کے ساتھ یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، صرف اس محفل میں نہیں، میں نے آج تک اس عمر میں آج تک کوئی ایسا بندہ کلمہ پڑھنے والا نہیں دیکھا کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ یہ سارے لڑائی جھگڑے کروانے کے بہانے ہیں، اپنی دکان چمکانی ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ یہ محفل کن کی ہے جو آج ہم یہاں پر محفل کر رہے ہیں؟ کون سا مسئلے کر رہا ہے؟ شیعہ مسئلے کی تو نہیں ہو رہی، بریلوی مسئلے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے، نعوذ باللہ، اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر کوئی دل میں کسی کے میل کچیل ہوتی، جیسے عام طور پہ وہ بےہودہ لوگ، ان کو بےہودہ کہا کرے، کبھی ان کی حوصلہ افزائی نہ کرے۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے بےہودہ لوگوں کو کبھی اسٹیج کی زینت بھی نہ بننے دیں، کیونکہ وہ آپ کی نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ تو ایسے بندے کو یہ محفل سنیوں کی، بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والوں کی، آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کتنی مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت پڑھی گئی ہے نہیں پڑھی گئی؟
تو وہ جو بیہودہ قسم کے لوگ لوگوں کو بیچارے دماغ خراب ان کا کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں خواہ اپنی دکان چمکانے کے لیے وہ جی بریلوی مسئلے کے لوگ ایسے ہیں، فلاں دیوبند مسئلے کے لوگ ایسے ہیں، وہ نہیں یار میں نے دیوبند مسئلے کے بہت سارے میرے دوست ہیں، بہت سارے لوگوں کی میں نے تقریریں سنی ہیں، پروگرام اٹینڈ کیے ہیں، میں تو وہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ کی تعریف کرتے ہیں ان کو دیکھا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والا، بریلوی مسلک تو الحمدللہ محبت والے ہر کوئی کہتا ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ جن کو تم پنی کیا کیا سمجھتے ہو، میں تو وہاں پر بھی دیکھا ہے وہ بھی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو خدا را یہ پروپاگنڈا چھوڑ دے، جب بھی کوئی آپ کو ایک بندہ بھی مل جائے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہو، اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، آپ میرے پاس لے آنا، میں اپنا مسلک چینج کر دوں گا۔ عجیب مسئلہ بنایا ہوا۔ ہاں ایک بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت اطہار سے سب پیار کرتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ذاتی کردار کی وجہ سے اس کو برا کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی مسلک بیس پہ بات نہیں آتی، وہ اس کے کردار کی وجہ سے برا کہا جاتا ہے۔ اگر ایک چور چوری کرتا ہے اور کسی قسم کی برائی میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کا تعلق سید گھرانے سے ہو، اس کا تعلق قریشی گھرانے سے ہو، تو مجھے بتائیں اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بڑا تہجد گزار ہے، ماشاءاللہ ولی اللہ ہے جس نے چوری کر لی ہے، یہ کہیں گے؟ چور کہیں گے؟ تو اس کو اس کی چوری کی وجہ سے ہم چور کہہ رہے ہیں، اس کی برائی کی وجہ سے برا کہہ رہے ہیں۔ باقی الحمدللہ اہل بیت سے سب پیار کرنے والے، اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دو۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی ذات اقدس ہے۔ پہلی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نور سے محبت کرنی ہے، نور سے مراد اللہ کی محبوب کی ذات اقدس ہے، ان سے محبت۔ اب محبت کیا ہے؟ یہ محفل سجا لینا، خوبصورت پنڈال سجا لینا، آپ سب آگے ہیں، آپ ہمارے سے افضل ہیں کیونکہ ہم تو شاید میرا تو اپنا علاقہ ہے، میرے اپنا خاندان ہے، میرے اپنی محفل ہے، بہت سارے لوگ ایسا کہ بلا پیر صاحب بھی ماشاءاللہ اپنے وسیب کے یعنی بغیر کسی پیسے کے آتے ہیں، بہت سارے پیسے لے کے ہمارے پیشے کے لوگ یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اور آپ تو محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ہمارے سے کئی گنا افضل ہیں۔ تو اس مبارک محفل میں یہ سارے معاملات محبت نہیں ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے کہ ہمیں جانے والے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم ان کی محبت کے اظہار کے لیے یہ محفل سجا رہے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ والدین کا ادب کرو۔ والدین کا ادب کتنا ہے؟ فرمایا کہ باپ کے چہرے پر ادب سے دیکھ لو، محبت سے دیکھ لو، ایک حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم وہ جنت، وہ حج کا ثواب، وہ سارا کچھ چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کن کن معاملات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کا احترام۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نماز نہ پڑھیں، میلاد کا اہتمام کریں۔ بڑی خوبصورت محفل سجا لی، پتہ چلا 3 لاکھ کا پنڈال سج گیا ہے، اسٹیج بنا دیا، اتنی ساری، وہ محنت اپنی جگہ، اس کا بھی ثواب ہے۔ اس کی حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا کے پھر آگے بات بڑھاتا ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے، صحابہ کرام کی جماعت، اور ذہن میں رکھیں قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال، صحابہ جنہوں نے ایک نظر، صرف ایک نظر مسلمان ہونے کی صورت میں، اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ایک نظر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ لیا، قیامت تک آنے والے غوث، قطب، ابدال ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا صحابی اگر 1 سا گندم خیرات کرتا ہے اور بعد میں آنے والے وہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا تقسیم کر دیتے ہیں، فرمایا پھر بھی میرے صحابہ کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ یار وہ 1 سا چند کلو کا وہ گندم خیرات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کیا جا رہا ہے، فرمایا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیشہ صحابہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اور جو صحابہ کے بارے میں ذرا بھر بھی اگر آپ کی اس کی زبان سے، اس کے رویے سے، اس کے طور و طریقے سے اگر صحابی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں جس نے 1 مرتبہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، اس کے دل میں تھوڑی سی میل بھی اگر اس کے آپ کو محسوس ہو، نہ اس کا احترام ہے، نہ اس کا ادب ہے، نہ اس کو اپنے پاس بیٹھنے کی وہ کبھی یہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، کیونکہ وہ عزت کے لائق نہیں ہے، اگر اس کے دل میں صحابی کا احترام نہیں ہے، صحابہ کی محبت ہمیشہ دل میں رکھے۔ اچھا دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ثواب کتنا ہوتا ہے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہیں، کریم آقا نے فرمایا ما جلسنا، یہ تمہارا بیٹھنا کیسا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 3 چیزوں کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے 3 کام ہیں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم کیا کام کر رہے ہو؟ فرمایا کہ ندعو اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ میلاد ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا دوسرا کیا کام؟ بولا یا رسول اللہ دوسرا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ کریم رب نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ یا رسول اللہ ہم دوسرا یہ کام کر رہے ہیں۔ کریم آقا نے فرمایا اچھا بتاؤ تیسرا کیا کام کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے، آپ کی جوانی کی، آپ کے بچپن کے، یا رسول اللہ ہم ان باتوں کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ جب دوست بیٹھتے ہیں نا، صحابی مطلب دوست، وہ جب بیٹھتے ہیں تو دوستوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ سب مل کے اللہ کے محبوب کی وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ اس محبت بھرے جملوں کو آپ سمیٹ لیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کے محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں، ہم یہ 3 باتیں جو ہیں یہاں پر کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے تمہارے سے نہیں لی کہ مجھے یہ شک تھا کہ تم سچ نہیں بول رہے، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے پہ شک تھا کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، میں نے قسم اس لیے لی کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پر تشریف لائے اور آقا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر تمہاری اس مجلس پر فخر فرما رہا ہے۔ تو اس لیے پتہ چلا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام یہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ اور پھر جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی نا نور، تو یہ نورانیت آج ہم تو بہت سارے لوگ ذہن میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی بھتیجے میں نے ایک بات دیکھی اور مجھے بڑا تعجب ہوا۔ عرض کی چچا وہ کون سی بات؟ فرمایا کہ جب آپ چھوٹے تھے، پنگوڑے میں ہوتے تھے، تو میں نے دیکھا آپ انگلی کا اشارہ جس طرف کرتے تھے نا 14ویں کا چاند اسی طرف چلا جاتا۔ آج تو نور پر اعتراض ہوتے ہیں، وہاں نور کھلونا بنا ہوا ہے۔ آج جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ آقا کے نور کے بارے میں، ان کی بات ان کی بیوی نہیں مانتی، اور یہاں پر یہ ہے
کہ چاند کھلونا بنا ہوا ہے، آپ اس طرف انگلی کرتے ہیں اس طرف چلا جاتا ہے، اس طرف انگلی کرتے ہیں اس طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چچا جان یہ بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ماں کے پیٹ میں لوح محفوظ پہ چلنے والی قلم کی آواز کو سن لیا کرتا تھا۔ یہ نورانیت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو سامعین ذی وقار، ہمیشہ اللہ کے محبوب کی محبت، جو پہلی بات نور کی، دوسری کتاب مبین، اللہ کے کلام سے محبت۔ اور اللہ کے کلام سے محبت یہ نہیں کہ بس آپ قرآن پاک لیں اور گھر میں رکھ دیں، بڑا خوبصورت کلام پاک پڑھا ہے، بس ایسا نہیں۔ اگر پیر صاحب تعویذ دے دیں تو تعویذ رکھ دیں کہیں اور، کہیں ہمیں فائدہ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ دے اور آپ وہ نسخہ لے کر، وہ پرچی لے کر گھر میں سنبھال کے رکھ دیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر کی پرچی میں لکھی ہوئی دوائی لینی پڑے گی، استعمال کرنی پڑے گی، پھر فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک گھر میں رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے، دوا بھی ملتی ہے، وہ وہاں پر سارا مقام مل جاتا ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس آخری 2 منٹ میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ یہاں پر بڑا خرچہ بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے جتنے بھی دوست احباب آئے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کتنے دوست ایسے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہاتھ کھڑا کرو، بس آپ نے دل میں سوچ لینا ہے، کتنے دوست ایسے ہیں جن کے گھر میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے؟ قرآن پاک صرف پڑھنا کافی نہیں، قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی کے لیے ہدایت ہے۔ متقی تو پہلے پرہیزگار ہیں، عبادت تو وہ پہلے ہی کرتے تھے، لیکن فرمایا متقین جو قرآن پاک کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے گھر ایسے ہیں آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تفسیر ہو؟ دوسری بات، ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں سیرت پاک کی کتاب ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے قرآن پاک کی تفسیر لے کے رکھیں۔ آپ کا دل کرتا ہے نا کہ میں نے ربیع الاول شریف میں ایک دیگ چڑھانی ہے، میں نے اتنا نذرانہ دینا ہے، میری آپ سے گزارش ہے پیر صاحب کی موجودگی میں آپ دیگ نہ چڑھائیں، آپ وہ نذرانہ نہ دیں، آپ یہ تہیہ کر لیں جو میں نے یہاں کرنا تھا، میں قرآن پاک کی تفسیر لے کر آ جاتا ہوں، میں ایک سیرت پاک کی کتاب لے کر آ جاتا ہوں۔ اور سیرت پاک عام دنوں میں بھی ربیع الاول شریف میں پورا اہتمام کریں، بچوں کو بٹھائیں، گھر میں بیٹھ کے 1 صفحہ 2 صفحہ کریم آقا کی سیرت کے بارے میں پڑھیں۔ اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ صرف میری باتیں نہیں، یا میں یہ کہہ دوں، میں بھی بہت سارے شعر و اشعار، بہت سارے معاملات پڑھ کے آپ کا مزاج ہے بات کر سکتا ہوں، لیکن پھر وہی کہ صحیح آپ آئے چلے گئے بس۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت ساری میلاد کی محفل اٹینڈ کی، میلاد کی، آپ عاشق رسول ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا جی کا نام کیا ہے، آپ کے نانا کا نام کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام کیا ہے، تو مجھے بتائیں، آپ نے اپنے دل میں سوچنا ہے، میں نہیں پوچھتا، دل میں سوچنا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ یار آج ہمیں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آج ہمیں پتہ ہو کہ میرے باپ کا یہ نام ہے، میری نانی کا یہ نام ہے، میرے دادا کا یہ نام ہے، آپ اپنی اولاد کے بارے میں بھی جانتے ہیں، پڑپوتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اللہ کے محبوب کی محبت کا دعویٰ کریں اور اللہ کے محبوب کے خاندان کا پتہ ہی نہ، تو کیسا انصاف ہے، کیسے محبت ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر وہ ہماری محفل مصارہ کا بس ایک آنا جانا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، کریم آقا کی سیرت کو پڑھیں۔ اسی طرح محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ محفل سجا لی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ کر لیا، اور الحمدللہ ہماری محرم کا مہینہ آتا ہے، ہماری ہر مسجد میں شان حسین بھی بیان ہوتی ہے، شان سیدنا علی المرتضیٰ بھی بیان ہوتی ہے۔ آج میں شاہ صاحب سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں، محبت کا پیغام عام کریں، اتفاق کا پیغام عام کریں۔ امام بارگاہ میں جس طرح ہم کہتے ہیں
شان امام حسین بیان کرتے ہیں، شان سیدنا علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں رہتا، ہم ان کی شان بیان نہ کریں۔ کبھی سیدنا فاروق اعظم کی شان امام بارگاہوں میں بھی بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ شان سیدنا صدیق اکبر امام بارگاہوں میں بیان کرنا شروع کر دیں تو سارے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یار ہم ان کو نہیں مانتے؟ ہاں، میں یہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرا کم از کم اپنا ضمیر ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت، سیدنا فاروق اعظم کی محبت، سیدنا امام حسین کی محبت جس دل میں نہیں ہے، یا ان کے دل میں بغض ہو، یا ان کے دل میں ذرا پر بھی رتی برابر ان کے بارے میں کوئی نفرت کا اظہار کرتا ہوں، میں آج ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ ہمارے ہر سنی، ہر بریلوی کا یہی مسلک ہے۔ تو کتنا آسان ہے یار، ہمارے سٹیجوں پر یہ شان بیان ہوتی ہے، اگر وہاں پر بھی سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان شروع ہو جائے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ آپ بھی محبت کرتے ہیں، میرے بہت سارے شیعہ دوست ہیں، ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ جس ادارے سے میرا تعلق ہے وہاں آرمی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا بولا ہم محبت کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں محبت کو صرف دل میں نہ رکھو، جس طرح آج ہم شرع عام اس چیز کا اظہار کرتے ہیں، آپ بھی وہاں پر شرع عام اظہار کریں، تاکہ یہ جو بیچارے معصوم لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کے دلوں میں جو نقیب اور وہ عجیب سے نعت خان، جس کو میں نعت خان نہیں کہتا، وہ جو نوٹ کھو رہے ہیں، وہ ان کے دل میں جو نفرت پیدا کر رہے ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ سے نفرت ختم ہو جائے۔ سب کو پتا چلے کہ یہ سارے کے سارے ہر کلمہ پڑھنے والا صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتا ہے۔ ابھی سے محرم کا مہینہ آتا ہے، میں آپ بریلوی مسئلے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بہت سارے ہمارے شیعہ دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم ان کے بچپن کے 6 سال بیان کرتے ہیں اور آخری 10 دن کربلا کے میدان کے بیان کرتے ہیں، ہم ان کی 56 یا 57 سال زندگی کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی سیرت کو بیان کیوں نہیں کرتے؟ آخر انہوں نے 56-57 سال مدینہ المنورہ میں گزارا ہے، ہم وہ شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ وجہ کیا؟ جب ہم وہ بیان شروع کر دیں گے تو پھر یہ لڑائی اور ہماری دکانداری ختم ہوتی ہے۔ سیدنا امام حسین جب مدینہ المنورہ میں رہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں رہے، سیدنا علی المرتضیٰ مدینہ المنورہ میں رہے، وہ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے نا؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی ایک نماز چھوڑی نہیں، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے، قضا ہونے کے چانس ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا سر دے دیتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، ہمارا یقین ہے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہوگی۔ آخر کہیں تو نماز پڑھتے ہوں گے نا، کوئی تو ان کو امام ہوگا، کس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کس سے محبت کا اظہار کرتے رہے؟ اور میں آپ کو کلمہ پڑھ کے یہ کہتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس سیدنا علی المرتضیٰ کو ہم مانتے ہیں وہ شیر خدا ہے، اور جو شیر خدا ہے، جو خدا کا شیر ہے، وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پر کچھ ہو۔ جب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پتہ چلا ان کے دل میں محبت سیدنا صدیق اکبر کی تھی تو پیچھے نماز پڑھتے تھے، سیدنا فاروق اعظم کی محبت تھی تو پیچھے نماز پڑھتے تھے، سیدنا عثمان کی محبت تھی تو پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ خدا را اپنی امام بارگاہوں میں اس محبت کو عام کریں، یہ چیزیں بیان کریں، اور آپ سنیں بھی جب بھی کوئی پروگرام کراتے ہیں تو یہ چیزیں ان سے لوگوں سے ڈیمانڈ کریں، اپنے علماء سے ڈیمانڈ کریں کہ حضور اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں۔ ہمارے میلاد کی محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد کی محفلوں میں آج تک ہم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حیثیت تاجر کا بھی بیان نہیں کیا، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے حیثیت شوہر بیان نہیں کیا، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صفہ سالار بیان نہیں کیا، بس آپ کے معجزات اور کرامات بیان کرتے ہیں۔ معجزات کرامات بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا بڑی بات ہے، ثواب ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بیان کریں تاکہ یہ معصوم لوگ جو ہیں کبھی ان کا ایمان اور عقیدہ غلط نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔